نے ذی الحج شروع ہوگا تو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اٹھتے بیٹھتے نماز کے بعد قرآن پاک کے بعد فارغ اوقات میں ہر لمحہ، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت بیان ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو وہ تسبیحات بھی بتاؤں گی جو ان دنوں میں کی جاتی ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ناخن تراش لیے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سارے سر سے لے کے نیچے بالوں کی صفائی بھی کر لی ہے؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ہاں جی، لیکن دیکھیں آج 29 ہے نا، 29 ہو گیا نا۔ اچھا، اب میری بات ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ میں سے تھوڑے لوگوں نے کیا ہے، ہاتھ کھڑا کیا ہے کہ زیریں بال کی صفائی، بہت تھوڑے لوگوں نے۔ آج سب لوگوں نے اپنی پوری سر سے لے کے پاؤں تک صفائی کر لینی ہے۔ اس دوران جب ذی الحج کا چاند نظر آئے گا، آپ نے جو مونچھوں کے بال ہیں ان کو بھی نہیں اتار سکتے، آپ کی جو داڑھی کے بال ہیں اس کو بھی نہیں آپ اتار سکتے، ٹھیک ہے؟ پلیکنگ تو ہے ہی منع، الحمدللہ۔ وہ تو مجھے یقین ہے کہ جہاں جہاں تک میری آواز گیا وہ لوگ اس سے باز آ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن ادروائز ہمارے بغلوں کے بال اور جو ہم صفائیاں کرتے ہیں وہ سب ہم بال 10 دن تک نہیں اتاریں گے۔ اتار لیں تو گناہ نہیں ہے، وہ سخت گناہ کبیرہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی بات کی فرما برداری کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں گے، ہمیں اجر بہت ملے گا۔ اور پتہ ہے کیا، اللہ ہمیں بہانے سے زیادہ اجر دینا چاہتا ہے۔ میں نے اپنے گھر میں ذرا سختی کیا، ماشاءاللہ۔ کل رات کو ہی میرے بچے بال شال کٹوا کے آ گئے، بچیوں کو بھی کھلے الفاظ میں سمجھایا، بیٹی کو فون کر کے بتایا آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ کل اپنے میکے گئی تو وہاں سب کو ترغیب دی، حالانکہ وہ بھی ماشاءاللہ دیندار ہے، لیکن وہ جو روز کی چیزیں آتی ہیں نا، یعنی ابھی ذی الحج آ گیا، ابھی محرم آ گیا، ابھی سفر آ گیا، ان چیزوں کو بہت کم لوگ اہمیت دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم ان چیزوں میں جو اللہ کے حکم کے مطابق باتیں ہیں وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ اجر دے گا، بہت زیادہ اجر دے گا۔ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ روزے مشکل ہیں، گرمی بہت ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کے آخری روزے ہوں ذی الحج کے، کوئی پتہ تو نہیں ہے نا، آگے مجھے موقع ملے یا نہ ملے، تو کیوں نہ میں ایکسٹرا نیکیاں اپنے لیے کما لوں۔ بیماریاں بھی دنیا کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، کون بندہ ہے جو ٹھیک ہے؟ آج صبح سحری سے نا میرے سر میں درد ہے، لیکن کیا میں نے اپنا کام روکا؟ نہیں روکا، الحمدللہ۔ حفظ کا کام بھی جاری و ساری ہے، تہجد بھی ہوئی الحمدللہ، فجر بھی ہوئی، فجر کے بعد ہمارا حفظ کا آپس میں مذاکرہ بھی ہوا 1 گھنٹے کا، اور اس کے بعد جو 9 سے 10 کی کلاس ہے وہ بھی ہوئی، اب 10 سے 11 12 آپ تک ہوں گی، وہ بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ 12 بجے میری اپنی کلاس شروع ہو جائے گی، وہ بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو زندگی کا نظام اگر دنیا کا نہیں رک سکتا نا، تو دین کا بھی نہیں رکنا چاہیے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کام میں اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہی ہوں کہ حد المکان کوشش کریں، روزہ بھی رکھیں اور دین میں بھی آئیں۔ پتہ ہے کیا کہ اگر ہم گھر بیٹھ کے روزہ رکھیں گے نا تو ہمیں وہ فیلنگز نہیں آئیں گی، وہ نیکیاں، وہ ترغیب، وہ ہمارے دلوں کا نرم ہونا، کیونکہ ان 10 دنوں میں دلوں کا نرم ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم جیسے جیسے اللہ کی بات سنیں گے، اللہ کا حکم سنیں گے، قرآن پاک کی آیات سنیں گے، ہمارا ایمان اور تر و تازہ ہوگا، ہمارا دل کرے گا ہم اور نیکیاں کریں۔ لیکن گھر جا کے تو روزہ رکھ کے بھی وہی کام، وہی بچوں کو ڈانٹنا، وہی تو فلانا ہے کر سٹے ہے، تو فلانا ہے کر سٹے ہے۔ کم از کم بندہ 2 گھنٹے کے لیے تو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے نا۔ اور پھر جب ہم 2 گھنٹے اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، اللہ ہمارا آگے پورا دن ہمیں صبر دے دیتا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب نے میرا ساتھ دینا ہے۔ میں زبردستی نہیں کروں گی آپ کے ساتھ، لیکن موٹیویٹ ضرور کروں گی، کیونکہ بے شک گرمی ہے، لیکن یہ گرمی بھی ہمارے لیے قیامت والے دن گواہی دے گی۔ گرمی کا روزہ، پسینہ نکل رہا ہے، نقاب کر کے آپ لوگ آ رہے ہیں، گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لائٹ نہیں ہے، اس کے باوجود مستقل استقامت کے ساتھ، اور یقین کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک جو ہمارا پسینے کا قطرہ گرتا ہے نا جی، اس کے بدلے بھی اللہ ہمیں نیکیاں دیتا ہے، اور عام دنوں کی نیکیوں سے کہیں گنا زیادہ۔ تو ہم نے ہمت نہیں ہارنی، ہم نے بالکل یہ نہیں کہنا کہ روزہ بھی ہے، جگہ بھی دور ہے۔ دیکھیں آپ جتنے قدم چل کے آئیں گے نا، عام دنوں میں تو آپ کو 1 نیکی کے بدلے نیکیاں 10 نیکیاں، لیکن ان دنوں میں آپ کو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں ملیں گی ایک ایک قدم کے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی دن ہیں نا، سب سے افضل دن یہ 10 دن ہے، رمضان سے بھی افضل جی، رمضان سے بھی افضل۔ اور ان دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو ہمت نہیں ہارنی میری بہنوں نے۔
پورا اللہ تعالیٰ کا ہم نے پورا پروٹوکول دینا ہے ان دنوں کو اور پوری نیکیاں حاصل کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یقین کریں میں بھی آپ ہی جیسی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ مشکل ہے لیکن ناممکن تو نہیں ہے نا. وہ اللہ کے بندو, وہ جو اتنی ہم قیامت والے دن کیا پتہ یہی نیکیاں ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائیں. دنیا میں پہلے تو کبھی ایسے دن گزارے نہیں, بہت تھوڑے لوگوں نے گزارے ہیں. اب اگر سمجھ آ گیا ہے نا, اب ہم نے اس راستے میں بھاگنا ہے, دوڑ لگانی ہے, ہم نے سستی نہیں کرنی انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیر.